وہ گوسپس کرتے ہیں، وہ ان کی گوسپس وہ ہیں جو آگے سورہ رحمان کے آخر میں آنے والی ہیں. بس مرغی کی ٹانگ وہیں تک رہتی ہے، بس ان کی گوسپس بس وہاں پر آئیں گے. ہم خواتین یہ کلوزڈ فیس بک گروپس کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں، سچ بتائیں. آپ اور میں ایک دوسرے کو مظلوم ثابت کرتے رہیں. آپ اپنا دکھڑا بیان کریں، میں اپنا دکھ روتی رہوں. یہاں سے باہر نکلیں گے سب دکھی ہو کے، اور وہ دکھی سول گھر پہنچے گی، اور اس کے بعد وہ شوہر کو دکھی دکھی آنکھوں سے دیکھے گی. اس کے بعد بچے، ہائے یہ تو صرف مجھ سے کام ہی کرواتے رہتے ہیں. اور پھر پورا دن آپ کا دکھ کا شکار. یہ کلوزڈ گروپس جتنے بھی خواتین کی بڑے پروٹیکشن میں بن رہے ہیں، عورت کو مظلوم شو کر کے آپ کہاں سے عورت کو اپلفٹ کر رہے ہیں؟ کتنی اصلاح ہو رہی ہے ان سے؟ کتنا عورتیں اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی استعمال کرنا سیکھ رہی ہیں؟ کتنا عورتوں کے اندر بڑوں کا ادب آ رہا ہے؟ آئی ایم سو سوری ٹو سے، اس طرح کے کلوزڈ گروپس جو صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی غیبت کرنے کے لیے ایک اسکیپ روٹ ان گروپس کو بناتے ہیں، ان کے اندر سے بڑوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑے پہلے بھی غلطیاں کرتے تھے، بڑے آج بھی غلطیاں کرتے ہیں. پہلے لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی اپنے بڑوں کے خلاف ایسے بولنے کی. obviously ہم اپنے بڑوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ان کی غلطیاں ہیں، ہم نے کب کہا کہ وہ سب جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں اور وہ بالکل انبیاء کی طرح پاک ہیں؟ نہیں ہیں ایسے. لیکن ہم اس طرح سے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں سیکھ رہے، ہم گیونگ نیچر پر نہیں آ رہے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے، میں کانورسیشن سنتی ہوں اور میں کانورسیشن جس طرح سے ایکسپیرینس کر رہی ہوں، ہم اس طرح سے عورتوں کو سنیچنگ اینڈ پر لے کر آ رہے ہیں. حق چھینے نہیں جاتے، اپنے کردار ایسے بنائے جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو آپ کا حق دینے والا بن جائے. دعائیں گن پوائنٹ پہ کرائی نہیں جاتی، دوسروں کے دل ایسے جیتے جاتے ہیں کہ اگلا آپ کو خود آگے بڑھ کر دعا دے. یہ تھی مسلمان امت. ہم کیا بن گئے ہیں؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اور ہمارے وقت ان میں لگ رہے ہیں. ڈونٹ بی پارٹ آف اینی سچ گروپ. یا تو اصلاح کیجئے، اور آپ اصلاح کریں گے آپ کو خود ہی کک آؤٹ کر دیا جائے گا. بیکاز نو گنجائش فار ریلیجن. اپنی فکر ہم نے خود کرنی ہے. میں نے اپنے ٹائم کا حساب اپنے رب کو دینا ہے. ابن آدم کے قدم روز محشر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. جو اللہ نے زندگی دی تھی وہ کہاں لگائی؟ جو اللہ نے جوانی دی تھی وہ سارا سٹیمنا کہاں خرچ کیا؟ جو اللہ نے وقت دیا تھا وہ وقت کن ایکٹیویٹیز میں لگا کر ختم کیا؟ جو اللہ نے مال دیا تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جو اللہ نے علم دیا تھا اس علم کو کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ آپ کیوں میرے قدم ان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں؟ تو یہ سارے مقامات جو قرآن کے آتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی 2 آیات کے درمیان ہو یا وہ قرآن اور حدیث کے درمیان ہو، وہ کانٹرڈکشن اصل میں نہیں ہوتا، ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے. جب ہم وقت لگاتے ہیں، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی جذبہ اور شوق رکھتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے کلام کی وسعت دکھاتا ہے. اور جب وسعتیں نظر آتی ہیں دین کی، تبھی انسان کے کردار کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، نرمی آتی ہے، جھکنا اس کو آتا ہے، سختی نہیں آتی ہے. اسی چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اپنے آپ سے ایک فیصلہ کریں، اور اس رمضان میں ہی فیصلہ کریں کہ میں آنے والی زندگی میں اپنے روح کو فائدہ دینے والے کچھ ڈیسیژنز خاص طور پر اپنے لیے لوں گی، جسٹ فار دا پیس آف مائنڈ، جو آپ کو سکون دے گا، جو آپ کی آخرت سنوارے گا، جو آپ کا اپنے رب سے ریلیشن شپ اچھا کرے گا. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو سورہ رحمان کا سیکوینس چل رہا ہے، اس سیکوینس میں یہ جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 39، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، کہ جب کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ انسان ہو یا جن،
تو وہ کہتے ہیں یہ روز محشر کا ارلی سٹیج ہے. ارلی سٹیج یعنی پیچھے دنیا تھی، دنیا کی بلیسنگز تھیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے بالکل دیکھیں، آپ آرڈر دیکھیں، شروع کیا تخلیق سے، انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین اور آسمان کو ہموار کیا. پھر اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ جیسے اللہ تم کو تمہاری زندگی میں آفات سے محفوظ رکھتا ہے، یہ آفات سے محفوظ رہنا لمیٹڈ ہے. پھر آخرت آئے گی، قیامت آئے گی. تو یہ سمجھیں یہ جو ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے جب دنیا تباہ ہو چکی. دوسرا سور پھونکا گیا، سیکنڈ ٹرمپٹ. تمام انسانوں کو ان کی آرام گاہوں سے، ان کی قبروں سے نکال کر روز محشر میں اکٹھا کر دیا گیا. اب روز محشر میں ایک گرینڈ گیدرنگ ہے. پوری ہیومینٹی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان اس دنیا کا، سب ایک میدان میں کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں. خاموشی. آپ کو معلوم ہے یہ روز محشر میں حساب سے پہلے کا وقت مختلف اس کے ٹائم سپین آتے ہیں قرآن کی آیات میں. کچھ آیات سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا یہ وقت ہوگا. خاموشی، بس اکٹھا کر کے کھڑا کیا گیا ہے. لمبا ٹائم. اور اس ٹائم کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت نمبر 39 سورۃ الرحمن کی ہے. یہاں کوئی سوال نہیں کیا جا رہا. جیسے سورہ صافات میں آیت نمبر 24 میں آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب سوال کیا جائے گا. سورہ صافات آیت نمبر 29، وَقِفُوهُمْ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، روک لو ان کو. انہم مسئولوہم، انہم مسئولون، ان سے یقیناً اب سوال کیا جائے گا، یہ پوچھے جائیں گے. تو وہ وقت بھی ہوگا. تو یہ قیامت کا دن ہے، یہ بہت لمبا ہے. اس کے مختلف سٹیجز ہیں. ان مختلف سٹیجز میں سے یہ وہ سٹیج ہے سورہ رحمان کا جس وقت انسانوں کو بس کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے حساب کتاب کو شروع کیا جائے گا. یہ بگننگ ہے بالکل. اور مفسرین کے مطابق یہ وقت بھی انسانوں کے لیے ایک طرح کی پنشمنٹ ہوگی. انسانوں کے لیے یہ ہزاروں ہزاروں سال کا وقت ہوگا جو نافرمان ہیں. مومنین کے لیے روز محشر کا دن ان کی 2 نمازوں کے درمیان کے وقت کے برابر ہوگا. اتنا ان کو کم لگے گا، اس لیے کہ ان کو زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف دوڑنے کی عادت تھی، اطاعت کی عادت تھی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے فرما برداروں کو کسی بھی قسم کی مشکل کا شکار کرے؟ تو یہ وقت ہے جس میں خود بخود مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو پنشمنٹ کا خوف ہوگا، دوسرا انسان کو اپنے اعمال یاد آ رہے ہوں گے، انسان کی ذہن میں فلم کی طرح ایک دنیا چل رہی ہوگی، اور مزید ماحول کی سیریسنس، ایک اور عذاب ہوگی. خاموشی اور خاموشی. اللہ ہم سب کو اس مرحلے پر بھی ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رکھے. سورہ صافات کی 24. تو یہ مختلف مرحلوں میں سے یوں سمجھیں صرف ابھی حساب سے پہلے کا مرحلہ ہے جس میں سوال نہیں کیا جائے گا. بعض مفسرین نے اسی آیت کے لیے ایک اور رائے دی ہے. وہ کہتے ہیں جب روز محشر حساب قائم ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے لیٹ سے اگر آپ احادیث کو اکٹھا کریں تو آپ کو ایک بہت اسپیسیفک سیکوینس نہیں ملتا کہ کس وقت جو ہے وہ اعمال کو تولا جائے گا، کس وقت جو ہے وہ اگلا سٹیپ ہوگا اور اس سے اگلا سٹیپ، بیکاز کافی چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے اوور لیپ کرتے ہیں. لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک میجر چنک ہے جس میں روحوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. تمام انسانوں کی گرینڈ گیدرنگ ہوگی جو کہ ہم نے پہلا سٹیپ دیکھا جس میں خاموشی ہوگی. پھر اگلا سٹیپ ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک فائنلی انسان جائیں گے. ایک انسانوں کے گروہ جو ہیں وہ نکلیں گے اور انبیاء کو تلاش کریں گے، کہیں گے ہم کھڑے کھڑے تھک گئے، حساب شروع کیا جائے. یا انسان پر خوف اور ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ بس اب فیصلہ کر دیا جائے. تو وہ انبیاء کو تلاش کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے.
پھر اسی طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، سب سے کہیں گے آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ حساب شروع کرے، وہ سب کہہ دیں گے آج اللہ کا جو جلال ہے ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں۔ فائنلی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے حساب شروع کیا جائے گا۔ پھر جب حساب ہو گیا، باقی درمیان کے تمام سٹیجز ہو گئے، تو مفسرین کی اس آیت کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت کی بات کر رہی ہے جب تمام انسانوں کے رزلٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ اب کسی سے کوئی فردر کلیریفیکیشن نہیں مانگی جائے گی۔ دا ڈن از ڈن۔ جس کو جنت میں جانا تھا اس کے لیے جنت دے دی گئی، جس کو جہنم میں جانا تھا اس کو جہنم دے دی گئی۔ رحمان کا عدل جہنم والوں کے حق میں آئے گا اور رحمان کی رحمت مومنین کے حق میں آئے گی۔ اللہ ہمیں مومنین میں شامل فرمائے۔ اب نہ کسی سے کوئی ایکسکیوز سنا جائے گا، اب نہ کسی سے کوئی جسٹیفیکیشن مانگی جائے گی۔ اسی لیے آپ کو قرآن کی بہت سی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ فیصلے سنا دیے جائیں گے تو اب اللہ سے جہنم والوں کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، اب وہ اللہ کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ایک فیلنگز ہیں جس میں کسی انسان کو دور پھینکنے کا کانسیپٹ ہے، پڑے رہو اسی انجام میں، اللہ کو اب تمہاری پرواہ نہیں۔ سورہ ملک کے اندر یہ کانسیپٹ آپ کو بہت پرومیننٹلی نظر آتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 40 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان کو ہمت دلائی گئی ہے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرو، آج وقت ہے، توبہ کرو، اپنے معاملات کو ریکٹیفائی کرو۔ قیامت کے دن گناہگار کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اگر سانس آ رہی ہے اور آج انہیل ایکزیل کا پروسیس چل رہا ہے، آج سسٹم لائف سپورٹ کے بغیر چل رہے ہیں، تو اٹھائیں ہاتھ اور مانگیں معافی اللہ سے، کریں ریکٹیفائی اپنے معاملات کو۔ آج آپ جتنی مرتبہ رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، چاہے ہم کتنے بھی گناہگار ہیں، ہر مرتبہ رب اپنی مغفرت کا دروازہ کھول دے گا۔ آج موقع ہے، آج زندگی کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قیامت کے دن گناہگار کی صدا نہیں سنی جائے گی، لیکن اے گناہگارو، ہم سب گناہگار ہیں اور ہم سب کو رمضان کی راتوں کا اور دنوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ آج سیکنڈ چانس بھی ہے، تھرڈ چانس بھی ہے، ففتھ چانس بھی ہے، اینڈ موو آن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، بندہ اللہ سے توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ چاہے ہم کتنے بھی گناہگار ہیں، رب کی رحمت ہمیں اپنے سائے میں لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس کی رحمت کا سائن ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کی محبت کا سائن ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دیا، یہ اس کی محبت کا سائن ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی کلاس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کی محبت کا سائن ہے کہ اس کے کلام کا فہم ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آگے زندگی میں اس طرح کی برکتیں کھولتا رہے گا۔ اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں پریکٹسنگ مسلمان بننا نہیں آتا، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں جو گناہ اور جو خطائیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجئے۔ اللہ اس رمضان ہمیں شوال کے مہینے میں اپنی تمام تر مغفرت کے ساتھ داخل فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں روز محشر کی ہر سختی سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ ہمارے بچے دین کے علم بردار بنے۔ اللہ ان کی جو کمی اور کمزوری ہے اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کے جسم نرم نرم اور پیارے پیارے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں جو گناہ ہیں اپنی رحمت سے ان کو ان گناہوں سے دور کر دیجئے۔ اللہ ہمارا یہاں آنا اور ہمارا یہاں سننا اللہ کا کلام قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اپنی اسٹڈی کو، اس علم کو
احسن طریقے سے مکمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سے یہ عمل قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔